السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شکری حقانی درود. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسول الکریم رحمۃ للعالمین صفی المجنبین سیدنا و مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیاءہ و امتہ اجمعین کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. محترم جناب، پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور لائف کے ذریعے آن لائن اپنے گھروں پہ یا کہیں پہ بھی سالانہ عرس اسکول کی مبارک پاکیزہ مجلس، قرآنی رحمانی نورانی عرفانی مجلس، جتنے لوگ بھی اس مبارک مجلس میں جہاں جہاں سے شرکت دے رہے ہیں، بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، ایک گنہگار خطا کار انسان ہوں. کامل مرشد کے حکم کی اتباع کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں. نہ میرے اندر کوئی علم ہے، نہ کوئی عمل ہے. بولنے چالنے میں کسی قسم کی بھول جو غلطی گستاخی بے ادبی ہو جائے تو اللہ رسول کامل مرشد کے واسطے مجھ کو معاف کر دیں یا میری اصلاح کر دیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسول الکریم رحمۃ للعالمین صفی المجنبین سیدنا و مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیاءہ و امتہ اجمعین کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلہ سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاقبۃ للمتقین. قال اللہ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے. حقانی اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسول الکریم رحمۃ للعالمین صفی المجنبین سیدنا و مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیاءہ و امتہ اجمعین کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلہ سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. محترم جناب، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین. آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے. اللہ نے فرما دیا اس آیت کے ذریعے آخرت کا جو مقام ہے، جو مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حشر کی میدان ہے، جو وہاں کی جو زندگی شروع ہوگی، جو حساب و کتاب کا دن کہا جاتا ہے، قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے، نہ کہ گنہگاروں کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاری کا حکم دیا، اور ہمارے کامل مرشد صوفی اجان گاچھی علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے جو 4 چیزیں تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا اور عام طور پہ اعلان کر دیا. 5 وقت نماز بلا قضا پابندی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، تمام ولیوں کا حکم ہے. ساتھ میں قرآنی وظیفہ، جس کا آج سالانہ عرس اسکول کے موقع پہ
صبح شام جو یہاں سے علماء حضرات اور قائم مرشد کے ذریعے جو تمام لوگوں تک بتایا جا رہا ہے، وظیفہ قرآنی وظیفہ پڑھنے کا جو حکم ہوا، یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، اس کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اور تیسرا حلال روزی، چوتھا جتنا ہو سکے صلاحیت کے مطابق پرہیزگاری کرنا، جیسے قرآن کریم کی ایک آیت جو ہم نے پڑھی۔ تو الحمدللہ جب مرشد کے ایک ایک بات پہ اگر ہم لوگ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ان باتوں کو غور سے سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب سے یہ دربار قائم ہوا الحمدللہ، جب سے کامل مرشد نے لوگوں کو سمجھانے کی، دعوت دینے کی، امن و امان میں لانے کی، اسلام کی طرف بلانے کی، خیر کی طرف بلانے کی جو کوشش کی، جو نیت کی، اور جو بھی جو اس دربار سے دور ہیں، جو اس دربار کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، یا بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرا یقین ہے الحمدللہ، ایمان ہے اس بات پہ کہ جتنے بھی حضرات اس دربار کے ایک ایک وصول کو آزمانے کی کوشش کریں گے، الحمدللہ 100% قرآن و حدیث کے مطابق نظر آئے گا۔ اس دربار میں جتنے لوگ شرکت دیتے ہیں، یا بہت سے نئے لوگ دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے جو آتے ہیں، الحمدللہ یہ دربار سب کے لیے عام ہے۔ کس طرح عام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دربار مبارک تھا، آپ کی جو مجلس لگی رہتی تھی، تو آپ کا جو در تھا، آپ کا جو دربار تھا، آپ کا جو دروازہ تھا، پورے عالم کے لیے کھلا رہتا تھا۔ اس میں فرقہ پرستی کا کوئی معاملات نہیں تھا، اپنے اور بیگانے کا کوئی معاملات نہیں تھا، اچھے اور برے کا کوئی معاملات نہیں تھا، نیک اور بد کا کوئی معاملات نہیں تھا۔ نبی کی بارگاہ میں جو بھی آنا چاہے، سب کے لیے ان کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ کوئی سمجھنے کے لیے آتے تھے، کوئی سننے کے لیے آتے تھے، کوئی اپنی پریشانی کو بتانے کے لیے آتے تھے، کوئی جسمانی طریقے کے طور پہ اپنے باتوں کو رکھنے کے لیے آتے تھے، کوئی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جس نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنا چاہے، نبی کا عام حکم تھا کہ ان کو دروازے پہ روکا نہ جائے، اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کے لیے ان کو اجازت دی جائے۔ وہی یہ دربار صوفیہ جان گاچھی کا نبی کا سنت طریقہ والا یہ دربار ہے۔ تمام جہان کے لوگ اس دربار میں آتے ہیں، جن کو بات سمجھ میں آتی ہے، وظیفہ قبول کر لیتے ہیں، حلال کھانے کو پسند کرتے ہیں، قرآن کے طریقے پہ چلنا پسند کرتے ہیں، اللہ رسول کامل مرشد کو حکموں کو اپنے زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، لیکن جو الگ تھلگ بھی ہو جاتے ہیں، کامل مرشد کا خاص حکم ہے کہ بابا اس کے ساتھ بھی اچھا معاملات کرنا۔ ہو سکتا ہے آج اس کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، تھوڑے دن کے بعد اس کو بات سمجھ میں آ جائے، آج اس دربار سے وہ بھٹک کر چلا گیا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں ایمان پیدا کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کر دے۔ جب اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسلسل ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، مہینے بھر، سالوں بھر، 2 سال، 5 سال تک نعوذ باللہ دربار کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ لیکن جب اس دربار میں آ کے ہم بیٹھتے ہیں، اور جب عرسکول کا یہاں پہ جب ورد ہوتا ہے، اور کافی لمبی جب دعائیں ہوتی ہے، اور اس آدمی کے لیے جب دعا ہوتا ہے جو اس دربار کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہیں، عیب زوئی کرتے ہیں، وہ جو برائی کرتے ہیں، تو اس کے دل کو جب اللہ تعالیٰ موڑ دیتا ہے، اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے، جب اس کے دل میں ایمان ڈال دیتا ہے، تو ایسا آدمی کو ہم نے کہتے یہ سنا ہے کہ الحمدللہ حقانی انجمن جو باغماری کی سرزمین پہ ہے، خدا کی قسم اس دربار سے بہتر کوئی دربار نہیں میرے نظر میں۔ یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا۔ کیسے کیسے دشمن، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، حدیث کے دشمن، نبی کے دشمن،
لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو بڑے بڑے دشمنوں کو گلے سے لگا لیا، بڑے بڑے دشمنوں کو گلے سے لگا لیا۔ ایک واقعہ طلحہ، ابو طلحہ کا بیان کرتا ہوں۔ وہ مکے کے بہت بڑے پہلوان تھے، مکے کے بہت بڑے پہلوان تھے۔ بدر کے میدان میں ان کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب گرفتار کر کے لایا گیا تو ان کے ہاتھوں میں زنجیر، ان کی پیروں میں زنجیر، پورے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں بہت بہادر پہلوان مانے جاتے تھے۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا۔ جب زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مارے درد کے یہ ابو طلحہ ایک جو پہلوان تھے کہر رہے ہیں۔ جب کسی کو درد ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو اس کے منہ سے آہ نکلتا، آہ۔ تو جب درد کے مارے کہرا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے سلام پھیرا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ اے ابو بکر، یہ کس کی کہرنے کی آواز آ رہی ہے؟ اے ابو بکر، یہ کس کے کہرنے کی آواز آ رہی ہے؟ کون درد سے تڑپ رہا ہے؟ کون درد سے بے چین ہے؟ کون درد سے پریشان ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ نبی کا دشمن ہے، وہ شریعت کا دشمن ہے۔ بدر کے میدان میں سے گرفتار کر کے ہم نے ان کو لایا ہے، اور بہت ہی خطرناک پہلوان ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ یہ وہی کی کہرانے کی اور درد کی آواز ہے۔ قربان جائیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، کتنے رحم دل، کتنے رحم دل، کتنے رحم دل ہے۔ اس کا اندازہ ہم اور آپ جب کتابوں کے ذریعے پڑھتے ہیں، علماء حضرات کے ذریعے سنتے ہیں، تو اتنا یقین نہیں ہوتا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے۔ لیکن جو باغماری کی سرزمین پہ آ کے کامل مرشد کی زندگی کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے مرشد اتنے رحم دل ہیں تو نبی کتنے رحم دل ہوں گے، پتہ چلتا ہے۔ نبی ولی کی کوئی زیارت کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کا کیا مقام ہے۔ تو جب بتایا ابو بکر صدیق نے کہ وہ وہی ہے ابو طلحہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، ان کو کھول دو، ان کو کھول دو، ان کو زنجیروں سے آزاد کر دو۔ کہا یا رسول اللہ، وہ تو بہت ہی خطرناک ہے، اس کے سامنے تلوار بھی ہے۔ کہا اے ابو بکر، وہ جنگ کے میدان میں دشمن تھا، یہاں ہمارا دشمن نہیں رہا۔ اور کوئی بھی بندہ کوئی درد سے، تکلیف سے، پریشانی سے تڑپتا ہو، محمد کو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ میں جب عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور کوئی بھی اللہ کا بندہ عبادت سے تڑپ رہا ہو تو مجھ کو میری عبادت میں لذت نہیں مل رہا ہے، لہٰذا اس کو کھول دو۔ دیکھیے یہ حکمت ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو حکمت دیا ہے، ولیوں کو حکمت دیا ہے۔ حکمت سب کے اندر نہیں ہے، یہ بہت ہی باکمال اور بہت ہی اونچے مقام کی چیز ہے جس کو حکمت کہا گیا ہے۔ یہ حکمت ہے۔ آج کسی کو پولیس پرشاسن پکڑ لے کسی جرم میں، اس کو چھوڑتا نہیں، اس کے ہاتھوں سے ہتھکڑی نہیں کھولتا، اس کو چاروں طرف سے گھیرے رہتے کہ کہیں بھاگ نہ جائے، حملہ نہ کر دے، اور ایسا کر بھی دیتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ، ان کا قول، ان کا فعل ہے۔ لیکن اسلام کچھ اور ہی سکھاتا ہے۔ اسلام امن و امان کا نام ہے، اسلام خوشحالی کا نام ہے، اسلام اچھائی کا پیغام دینے کا نام ہے، اسلام دوسروں پہ مر مٹ جانے کا نام ہے۔ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مذہبوں میں اسلام کو بالا اور بلند فرما دیا، اور اللہ نے فرما دیا کہ میرے نزدیک کوئی اگر مذہب قابل قبول ہے، کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور لہٰذا جو بھی مذہب ہے اسلام کی پیروی کرے گا، جو بھی کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام میں داخل ہو جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ اسلام کی علامتیں ہیں۔ تو جب ان کی زنجیروں کو کھول دیا گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نماز نیت باندھ کے نماز پڑھنے لگے۔ پھر جب سلام پھیرا نماز کے بعد تو دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے ابو طلحہ، جو ابھی اس حکمت سے پہلے، اس قربانی سے پہلے، اس نبی کے حکم اور فرمان سے پہلے مذہب اسلام کا بہت بڑا دشمن ہوا کرتا تھا۔ ان کے سامنے کسی کی بھی گردن آ جائے وہ کاٹنے میں باز نہیں رہتے۔ لیکن دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھا، یہ فرمان دیکھا، تو وہ کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے گئے، کہا ابو طلحہ، ہم نے تم کو زنجیروں سے آزاد کروا دیا، تمہارے سامنے تلوار پڑی ہے، تم حملہ کرتے، یہاں سے فرار ہو جاتے، بھاگ جاتے، ابھی تک تم یہاں موجود ہو، تم کو تو چل جانا چاہیے تھا۔ دیکھیے جب کسی کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے
تو کیسے اس کے زبان سے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کر دیتا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس لوہے کے زنجیر سے تو مجھ کو آپ نے آزاد کر دیا، لیکن آپ نے جو اپنا غلامی کا پٹا، آپ نے اپنے اخلاق کا پٹا، آپ نے اپنی نبوت والی نظروں کا جو پٹا میرے گردن میں ڈال دیا ہے، اس سے میں کبھی آزاد نہیں ہو سکتا ہوں، لہٰذا اپنی غلامی میں مجھ کو رکھ لیجئے، اور میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو کر آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے الحمدللہ۔ یہی حکمت ہمارے کامل مرشد میں، جیسے کل ہمارے مولانا صاحب بیان کر رہے تھے ایک شرابی کا واقعہ، کس طرح سے اپنے مریدوں کی دیکھ ریکھ اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی نیت کو بھاپ لیتے ہیں، ان کو جانچ لیتے ہیں کہ اس کی صلاحیت کیا ہے، یہ کر کیا سکتا ہے، اسی کے مطابق، اسی کے متعلق کامل مرشد اس سے برتاؤ کرتے ہیں، دھیرے 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 ایک ایک سبق دے دے کے گویا کہ کوئی بھی اس دربار سے آ کے بھٹک نہ جائے۔ اس لیے کہ پورے زمانے میں کامل مرشد پوشیدہ حضور قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ایمان کوئی درخت کا پھل نہیں ہے کہ گئے اور توڑ کے کھا لیا، ایمان بازاروں میں نہیں بکتا، ایمان یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نہیں تو آج کے زمانہ میں کسی ولی اللہ کی خانقاہ میں، ایمان وہی ملتا ہے۔ یہ ایمان کا خزینہ ہے، بے شمار خزانہ ہے۔ پوشیدہ حضور قبلہ ساول سنگھ پوری علیہ رحمت و رضوان، ان کی زبان مبارک سے ایک بیان سنا تھا کہ بابا دنیا کا لالچ، دنیا کا حریص لے کے اس دربار میں نہ آنا، یہ فقیری دربار ہے، الفقر و فقری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس طرح کی فقیری مجھ کو بے حد پسند ہے۔ کس طرح کی فقیری؟ جو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے پورے زمانے پہ حکومت کرتا ہوں، یہ فقیری ہے۔ اسی کے تعلق سے تو شاعر نے لکھا تھا کہ سحر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، سحر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں اور ہاتھ خالی ہے۔ سحر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے اور ہاتھ خالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی زندگی مقدس ہے۔ ایک مرتبہ کہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند اصرفیاں آئیں سونے کی، چند سونے کی اصرفیاں آئیں۔ آج ہم لوگوں کا جو مزاج ہے کہ پوری زندگی مٹا دیا، لٹا دیا دولت کو کمانے میں، جمع کرنے میں، یہاں تک کہ موت کا وقت قریب آ گیا، کچھ حاصل نہ کر سکے، نہ دنیا ہی بچا نہ دین ہی بچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترجیح دی، کیا پیغام دیا؟ آپ کے پاس سونے کی اصرفی آئی کہیں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اشرفیوں کو خیرات کر دیا، خرچ کر دیا، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں بانٹ دیا۔ ایک سونے کی اصرفی بچ گئی، ایک سونے کی اصرفی بچ گئی۔ اب کہا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہ اے عائشہ، میں کسی ضرورت کے تحت باہر جاتا ہوں، لہٰذا کوئی ساحل آ کے تم سے سوال کرے تو اس اصرفی کو ان کے حوالے کر دینا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ کر آئے تو جب طاق پر دیکھا تو وہ سونے کی اصرفی ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ پوچھا کہ عائشہ کوئی ساحل نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں آیا، رات بھر پریشان رہے۔ اللہ کے رسول رات بھر گھومتے پھرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اس رنجش میں کہ سونے کے اصرفی کا اس کے پر کس کا حقوق ہے، کس کا حق ہے، اس تک نہیں پہنچا۔ وہ سونے کی ایک اصرفی کو اپنے گھر میں برداشت نہ کر سکے۔ اور آج دیکھیے بہت سے دنیا دار ایسے جو لوگ ہیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک ان کا خزانہ بھر نہ جائے ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو الحمدللہ یہ جو اللہ رسول کائن مرشد کی مبارک مجلس، مبارک دربار جو پورے زمانے میں پیغام دیا جا رہا ہے، بہت ہی اعلیٰ پیغام ہے، حق پیغام ہے، سچ پیغام ہے، مکمل قرآن و حدیث اور دین بزرگان کے نقش قدم پہ چلنے کا ایک واحد راستہ اور طریقہ اور منزل یہی حقانی انجمن ہے۔ ایک الفاظ بول کے یہاں سے الحمدللہ وقت بہت کم ہے، رخصت ہوتا ہوں۔ میرے مرشدوں نے فقط اتنا بولا، نمازوں کو پڑھنا، وظیفہ بھی پڑھنا، حلالوں کو کھانا، پرہیزگاری کرنا، یہ حکم خدا ہے، یہ حکم نبی ہے، یہ حکم خدا ہے، یہ حکم نبی ہے،
یہ حکم علی ہے، یہ حکم ولی ہے، جو مانے گا کہنا فلاں پا سکے گا، نہ مانے گا کہنا برا ہی کرے گا۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی کسی قسم کی بھول چوک غلطی گستاخی بیعت بھی ہو جائے تو مجھ کو معاف کر دیجیے گا، حقانی دو